انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا شرف عطا فرمایا ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ وہ انسان کی عقل ہے۔ آدمی بھلا چنگا ہوتا ہے، نک سک سے درست ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری کوئی خامی نہیں ہوتی، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جوان رانا ہے، لیکن تنہا ایک چیز اگر اس میں باقی نہ رہے اور وہ انسان کی عقل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب جانور سے بدتر ہو گیا۔ یہ عقل انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، ان نتائج کو مرتب کرتا ہے، اس سے علوم اور فنون کی تشکیل کرتا ہے، زندگی کے بے شمار حقائق دریافت کرتا اور انسان کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایجادات کی جو ایک بڑی دنیا دیکھی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسان کی عقل ہی کی کارفرمائی کا نتیجہ ہے۔ دنیا نے فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں، علوم میں، فنون میں، ادبیات میں جو دریافتیں کی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، اور اگر ایک لفظ میں یہ بتایا جائے کہ وہ کس چیز کی کرشمہ سازیاں ہیں تو آپ کہیں گی کہ عقل ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ انسان کی یہ عقل ایسی غیر معمولی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چراغ راہ ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، آدمی دنیا کے معاملات کو اس کے ذریعے سے حل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ عقل اتنی بڑی چیز ہے، ایسی رہنما ہے، انسان کو یہ کچھ دیتی ہے، ایسی دنیایں دریافت کرتی ہے، ایسی سہولتیں پیدا کرتی ہے، ایسی ایجادات کے کرشمے دکھاتی ہے، وہیں اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عقل کے ساتھ بہت سی آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، میں فلسفے اور ادبیات کا طالب علم رہا ہوں، میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہی علوم کو پڑھنے میں گزرا ہے۔ انسان کی 7,500 سال کی فکر فلسفے کی ارتقاء کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس عقل کو بہت سی آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ رشوت لے لیتی ہے، تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، تساہل اور غفلت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بڑی چیز ہے لیکن اپنے اندر یہ آفتیں بھی رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے شاعر مشرق نے یہ کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو یہ چراغ راہ منزل تک کیسے پہنچے؟ اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت انسانی عقل کی یہی آفتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ مجھ سے اگر میرے زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل آپ پوچھنا چاہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے ایک فتنہ بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے، چیز کو دریافت کرتی ہے، حقائق کو تلاش کرتی ہے، لیکن جو بیلنس، جو توازن چاہیے اس کو قائم رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ابھی 2 صدیوں کی علمی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ایک زمانے میں انسان پر یہ غلبہ ہوا کہ اس کو آزادی اور حریت چاہیے، لبرلزم کا پورا فلسفہ وجود میں آ گیا، اس میں ریاست، معاشرہ، معاشرتی حقوق بے معنی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد بالکل پلٹ کر ایک دوسرا وار ہوا اور فاشزم کے فلسفے نے غلبہ پا لیا اور معلوم ہوا کہ ریاست ہی ریاست ہے، معاشرہ ہی معاشرہ ہے، فرد نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو انسان کی عقل اس طرح کی کلا بازیاں کھاتی رہتی ہے، حقائق دریافت بھی کرتی رہتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ظلم اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ توازن دریافت نہیں ہو پاتا، بیلنس دریافت نہیں ہو پاتا۔ یہ توازن ہے جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی ہے۔ انسان کو یہ سکھانے کے لیے وحی نہیں آئی کہ وہ سوچے کیسے، یہ بتانے کے لیے وحی نہیں آئی کہ وہ حقائق کو دریافت کیسے کرے، وہ صرف عقل کی رہنمائی کر کے اس کو توازن کا سبق دینے کے لیے آئی۔ حقائق تو موجود ہوتے ہیں اور ان حقائق کو وہ دریافت بھی کر لیتی ہے، لیکن ان کے درمیان بیلنس کیسے قائم کیا جائے، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت اتاری ہے۔ اسلام کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک بیلنس ہے، ایک اسکیل ہے کہ جو آسمان سے انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے تاکہ جو کچھ عقل دریافت کرتی ہے وہ اس میں اعتدال پر اس کو قائم رکھنے میں مدد دے سکے۔ اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ جس طرح انسان عقل سے محروم ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، اسی طرح عقل اگر وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جائے تو وہ بھی باولی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے راہ مستقیم کو تلاش کرنا آسان نہیں رہتا۔ وہ توازن پانا چاہتی ہے، نہیں پاتی، وہ حقیقت دریافت کرتی ہے، دوسری جانب لڑک جاتی ہے، وہ عمل سے رد عمل کی طرف بڑھتی رہتی ہے، اس میں ایک چیز دوسرے نشیب اور فراز سے اس کو گزارتی رہتی ہے۔ راستہ کس طرح طے کرنا ہے، منزل کس طرح پانی ہے، حقائق اگر مل گئے ہیں تو ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، دولت اگر میں نے پالی ہے تو اس کو کس توازن کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آسمان سے آتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ صورت میں ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے۔